نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الاحزاب، اس کی پہلی 5 آیات آپ کے سامنے تلاوت ہوئی۔ مدنی صورت ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں 73 آیات اور 9 رکوع ہیں۔ مکی اور مدنی صورتوں کا فرق یہ ہے کہ مکی صورتوں میں بالعموم عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت اور عقیدہ آخرت پر بات ہوتی ہے، ضمناً آداب رسالت یا خاص طور پر منصب نبوت کے حوالے سے بیان کرتے ہوئے قرآن کی عظمت وغیرہ کو بیان کیا جاتا ہے مکی صورتوں میں۔ مدنی صورتوں میں بالعموم احکامات بیان ہوتے ہیں، عقائد پر بات کم ہوتی ہے۔ عقائد پر بات خاص طور پہ ان 3 عقائد کو تفصیلاً نہیں بیان کیا جاتا، ہاں کہیں نہ کہیں ان کا ذکر ضرور ہوتا ہے، لیکن تفصیلاً احکامات بیان ہوتے ہیں، شرعی احکامات جن کو کہتے ہیں، حلال حرام جائز ناجائز کے حوالے سے۔ یہ بنیادی فرق مکی اور مدنی صورتوں میں ذہن میں رکھنا چاہیے۔ ویسے تو بہت سارے اور بھی فرق ہیں، کن صورتوں کو مکی کہا جاتا ہے، کن کو مدنی کہا جاتا ہے۔ جو مکہ میں نازل ہوئی ان کو مکی، جو مدینہ میں نازل ہوتی ہیں ان کو مدنی، یا جس کا اکثر حصہ مکہ میں وہ مکی، جس کا اکثر حصہ مدینہ میں وہ مدنی۔ تو یہ فرق اپنی جگہ پر، یا جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی وہ مکی، جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی وہ مدنی۔ یہ مختلف قسم کے فرق بیان ہوئے، لیکن بنیادی طور پر آپ یہ سمجھیے مکی صورتوں میں 3 طرح کے عقائد اور مدنی صورتوں میں احکامات، یہ عمومی طور پہ بات۔ اس کے بعد اگلی بات، اس سورہ مبارکہ کا زمانہ نزول کب نازل ہوئی؟ تو یہ سورہ مبارکہ سن 5 ہجری میں غزوہ احزاب کے بعد نازل ہوئی۔ تیسری بات، اس سورہ مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت سارے مضامین بیان فرمائے ہیں، جن میں سب سے پہلے آپ یوں سمجھ لیجئے کہ رسومات باطلہ کی تردید، ازواج مطہرات کی شان، غزوہ احزاب کی تفصیل، منافق اور مومن کی پہچان، ازواج مطہرات کے حوالے سے خصوصی فضیلت، پھر مسلمان مردوں اور عورتوں کی خصوصی نشانیاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت، آپ کے خصائص اور آپ کے جو فضائل ہیں ان کو بیان کیا گیا، آپ کی ذات اقدس کے حوالے سے آداب کو بیان کیا گیا، آپ کے گھر میں داخل ہونے، آپ کے ساتھ گفتگو کرنے اور آپ کی ازواج کے ساتھ معاملات اور برتاؤ کرنے، یہ ساری چیزیں رسول اللہ علیہ وسلم کے آداب رسالت سے تعلق رکھتی ہیں۔ آپ علیہ السلام پر بحیثیت محسن کائنات درود شریف پڑھنے کی فضیلت اور درود شریف پڑھنے کا حکم، مسلمان خواتین کو خاص طور پر پردے کا حکم، منافقین کے حوالے سے اسلام کا
حتمی اور آخری فیصلہ، اسی طریقے سے قرآن مجید کی عظمت اور شان، یہ مختلف عنوانات اس سورہ مبارکہ میں خصوصیت کے ساتھ بیان ہوئے ہیں۔ لیکن اخص الخاص ہم پچھلی 3 صورتوں سے ایک سلسلہ ہمارا چلا آ رہا ہے، سورہ روم، پھر سورہ لقمان، اور پھر اس کے بعد سورۃ السجدہ، اب یہ چوتھی صورت۔ 3 صورتوں میں ہم نے بات کی، اور خاص طور پہ سورہ لقمان سے ہم نے یہ آغاز کیا اصلاح نفس کا پہلو یا اصلاح نفس کا عنوان۔ اصلاح نفس کے حوالے سے ہم نے سورہ لقمان کو سمجھا، اصلاح نفس کے ہی حوالے سے ہم نے سورہ سجدہ میں ایک پہلو سمجھا کہ اللہ کا شکر ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے، یہ سورہ سجدہ میں ہم نے سمجھا۔ اس سورہ مبارکہ میں اصلاح نفس کے حوالے سے اس خاص عنوان کو سمجھنا ہے، عقیدت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ اصلاح نفس کا یہ بنیادی پہلو ہے عقیدت رسول۔ اس وقت تک نفس کی اصلاح ممکن نہیں جب تک کہ آپ کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والہانہ عقیدت جب تک نہ پیدا ہو، اور والہانہ عقیدت کے پہلو، اس کے آداب، اس کے تقاضے اور اس کی صورتیں اللہ پاک نے اس سورہ مبارکہ میں بیان فرمائی۔ ٹھیک ہے جی، تو اس سورہ مبارکہ کے موضوعات اور عنوانات بھی ہمارے سامنے آ گئے۔ اب آئیے آیت کریمہ کو، یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین ان اللہ کان علیما حکیما۔ اس آیت مبارکہ میں چند باتیں توجہ۔ یا ایھا النبی، اے نبی۔ قرآن مجید میں کہیں پر بھی اللہ ذوالجلال نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو یا محمد کہہ کر نہیں پکارا، البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صفاتی نام ان کو مد نظر رکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مخاطب فرمایا ہے، جیسا کہ سورہ طٰہٰ کی ابتدا اللہ نے فرمایا طٰہٰ آپ علیہ السلام کا صفاتی نام ہے، یاسین، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، پہلے آ چکا۔ یہ مختلف صفاتی نام ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مد نظر رکھ کر کے آپ کو مخاطب فرمایا۔ حالانکہ آپ اسی کلام مقدس میں پڑھتے ہیں یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، یا موسیٰ، آپ نے پڑھا، یا ابراہیم، آپ نے پڑھا۔ اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو نام لے کر کے نہیں پکارا۔ اس کی بہت ساری وجوہات علماء نے بیان کی ہیں، لیکن ایک بات صرف ذہن میں رکھ لیجیے، اور وہ یہ، اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت شان کو مد نظر رکھ کر آپ کے اسم گرامی کو مخاطب نہیں کیا گیا، یا آپ کو اسم گرامی سے، اس میں ذات ہے محمد احمد، اس سے مخاطب نہیں کیا، صرف آپ کی عظمت شان کی وجہ سے۔ ورنہ یاد رکھیے، احادیث مبارکہ میں یہ بات آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے دن طویل سجدے کی حالت سے اٹھانے کے لیے رب ذوالجلال کی طرف سے حکم ہوگا، یا محمد ارفع راسک۔ تب آپ کو آپ کے اسم گرامی، نامی اسم گرامی سے پکارا جائے گا۔ اس وقت یا ایھا النبی جی نہیں کہا جائے گا، یا محمد ارفع راسک۔ اسی حدیث مبارکہ میں یہ بھی آتا ہے کہ اس سے پہلے امتیں جناب آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک مختلف لوگوں سے سفارشیں کروائیں گی، لیکن بالآخر سبھی نبیوں کی اشارے اور کنایے کی بنیاد پر سارے لوگ حساب کتاب کے آغاز کے لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر خدمت ہوں گے، ان سے سفارش کریں گے، درخواست کریں گے۔ تب امت یا تمام امتیں اس وقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جس اسم گرامی سے پکاریں گے وہ یہی ہوگا، یا محمد، یا ایھا النبی، یا رسول، یا خاتم النبیین وغیرہ۔ تو وہاں پر لفظ یا محمد بھی موجود ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ لفظ یا محمد
یہ استعمال ہوا یا ہوگا؟ استعمال ہوا کب؟ یہ بھی میں بتا دیتا ہوں. استعمال ہوگا قیامت کے دن. استعمال ہوا کب؟ جب جناب جبرائیل امین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر خدمت ہوئے تو 3 مواقع ایسے ہیں کہ جہاں پر جناب جبرائیل نے آ کر کے کہا یا محمد. ٹھیک ہے جی. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ ذوالجلال نے قیامت کے دن کہنا ہے، امتیوں نے قیامت کے دن کہنا ہے. جبرائیل امین نے کہا. اس کا معنی یہ ہوا کہ لفظ یا محمد کا استعمال بالکلیہ غلط نہیں ہے، لیکن ادب اور احترام کا تقاضا یہ ہے، منصب نبوت اور عظمت شان کا تقاضا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا ایھا النبی، یا رسول، یاسین، طٰہٰ کہہ کر کے پکارا جائے. یہ بات ایک ہو گئی. اب دوسری بات، کیا اب ہمارے لیے یہ کرنا درست ہے یا نہیں؟ یاد رکھیے قرآن کے الفاظ کو ہم نے ہو بہو پڑھنا ہے، جیسے لکھے ہوئے ایسے ہی پڑھنا ہے. البتہ اپنی ندا میں، اپنی پکار میں ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈائریکٹ مخاطب نہیں کریں گے. کیوں؟ اس لیے کہ ویسے بھی ادب کے خلاف ہے کہ آپ کسی کو دور سے آواز دیں. ادب کے خلاف. ہاں، آپ اگر روضہ رسول پہ حاضر خدمت ہو جائیں، وہاں کہیں یا رسول اللہ، وہاں کہیں یا ایھا النبی، وہاں کہیں یا ایھا المدثر، وہاں کہیں یا ایھا المزمل، وہاں کہیں جیسا کہ اللہ نے آپ کی حمد، آپ کی نعت گوئی کی ہے، اے رسول ہم بھی آپ کی اسی طرح نعت گوئی اللہ کی سنت سمجھ کر کرتے ہوئے آپ سے درخواست کرتے ہیں، آپ ہمارے حق میں سفارش کیجیے. بالکل درست ہے وہاں جا کر. لیکن اتنی دور سے پکارنا یہ اخلاقاً، ادباً، احتراماً غلط ہے. یہ بات نہیں سمجھ میں آ گئی. اب اگلی بات، یا ایھا النبی کا لفظ جو استعمال ہوا یہاں پر، یہ چونکہ پہلی دفعہ استعمال نہیں ہوا، پہلی دفعہ استعمال ہے. اس سے پہلے بھی یہ سورہ انفال میں استعمال ہو چکا اور سورہ توبہ میں بھی استعمال ہو چکا. یہاں جو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ، اس لفظ کا استعمال قرآن مجید میں 13 دفعہ ہوا ہے. کتنی دفعہ ہوا ہے؟ 13 بار اس لفظ کا استعمال ہوا یا ایھا النبی کا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صفاتی ناموں میں سے جس نام کے ساتھ اللہ نے اپنے حبیب کو زیادہ پکارا ہے وہ یہی نام ہے. یا ایھا الرسول ایک دفعہ، یاسین ایک دفعہ، طٰہٰ ایک دفعہ، یا ایھا المدثر، مزمل ایک دفعہ، لیکن یہ 13 دفعہ. کی بات سمجھ؟ النبی اس کا معنی کیا ہے؟ النبی کا مطلقاً معنی ہے خبر دینے والا. اب اس خبر دینے کے معنی کو اگر ہم یوں کہہ لیں کہ غیب کی خبر پہنچانے والے، تو بالکل درست ہے، کوئی غلط بات نہیں، کوئی بات غلط ہے. ہاں، اس میں جو غلط چیز ہے وہ کیا ہے؟ غلط پہلو یہ ہے کہ کوئی آدمی یوں سوچے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم از خود غیب جانتے تھے، خود سے غیب جانتے تھے اور آپ نے غیب کی باتیں خود سے بتائیں. یہ غلط ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی نے کبھی بھی کوئی بات اپنی طرف سے کہی نہیں. وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. اللہ کے نبی جب بھی بولے اللہ کی وحی کے تناظر میں بولے، کبھی خود سے آپ نے کوئی بات نہیں کی. یہی بات قرآن پاک نے عقیدے کے طور پر ہمیں سمجھائی. دوسری بات، اگر کوئی بات آپ پر پوشیدہ تھی پھر اللہ نے بتا دی تو اب وہ غیب نہ رہی، اب وہ غیب، یہ بھی اگلی بات ہے. اب مطلقاً یوں کہیں گے یا ایھا النبی کا معنی ہوگا اے نبی، اے خبر دینے والے یا غیب کی باتیں بتانے والے. کوئی بات نہیں، درست معنی. کون سی غیب کی باتیں؟ جو اللہ نے آپ کو بتائی اور آپ امت کو بتا رہے ہیں، تو یہ معنی بھی درست ہے. لیکن عمومی طور پر اس کا معنی کیا کرنا چاہیے؟ یا ایھا النبی، اے نبی. اور کانسیپٹ کیا ہونا چاہیے؟ عقیدہ اور ذہن کیا ہونا چاہیے؟ اللہ نے جو آپ کو بتایا آپ وہ آگے بتانے والے ہیں. اور یہی ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی جتنے بھی دنیا میں آئے وہ سارے کے سارے اللہ کی وحی دنیا تک پہنچانے والے ہیں. کبھی انہوں نے کسی وحی کو، کسی پیغام کو چھپایا؟ اتق اللہ، اے نبی اللہ سے ڈرتے رہیے. سوال،
رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا مقام اور مرتبہ تو تمام انبیاء سے بڑھ کر بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مت ہے، لیکن عام انبیاء علیہ السلام بھی اللہ سے ڈرنے کا حق رکھتے تھے، حق ادا کرتے تھے۔ پھر اللہ نے اپنے حبیب کو کیوں کہا کہ اللہ سے ڈرتے رہیے؟ بات نہ سمجھیں۔ ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے، آپ سب بیٹھے ہوئے ہیں، اب میں کہوں جی بیٹھیں تو میری یہ بات بظاہر بیکار ہے، عبث ہے، لا یعنی ہے، کیونکہ آپ پہلے سے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ پہلے سے ایک کام کیے ہوئے ہیں، بیٹھے ہیں، اور میں اس کو اوپر کہوں کہ نہیں آپ اس طرح کر لیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوں یا دیگر انبیاء، وہ سارے کے سارے تقوی کے پہاڑ ہیں، پھر اللہ کیوں کہہ رہے گا آپ تقوی اختیار کیجیے؟ جواب، بعض اوقات کسی کام کا کہنا اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ کام کرنا مقصود ہے کہ اب اس کام کو کیجئے، پہلے آپ نہیں کر رہے، بلکہ اس کام پر استقامت مقصود ہوتی ہے۔ اس کام پر کیا ہوتی ہے کہ آپ اس کام کو کرتے رہیے گا، یہی کام ہے کرنے والا۔ اتق اللہ، جیسے آپ ڈر رہے ہیں اللہ سے ایسے ہی ڈرتے رہیے۔ اور تقویٰ کا معنی کیا ہے؟ تقویٰ کا معنی یہ ہے کہ اللہ کی ممنوع کردہ، منع کردہ چیزوں سے بچنا، اور جیسے آپ اب تک اللہ کی ممنوع چیزوں سے بچتے رہے ہیں، آئندہ بھی اس کام میں آپ استقامت کا مظاہرہ کیجئے، بچتے رہا کیجئے۔ ٹھیک ہے جی؟ اس لحاظ سے یہ لفظ بالکل درست ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ دوسرا جواب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جملہ کہہ کر کے امت کو سمجھایا گیا کہ جب اللہ اپنے حبیب سے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ تقوی اختیار کریں تو ہمیں تو بدرجہ اولا تقوی اختیار کرنا چاہیے۔ جو خود تقوی کا استعارہ ہیں، جن سے تقوی کی کرنیں نہیں شمیں پھوٹتی ہیں، جن سے کرنیں وہ اپنا جن سے پوری کی پوری دنیا چہاردانگ عالم جن سے روشن ہوئی، جن کے تقوی سے، ان کو اگر تقوی کا حکم دیا گیا تو معنی یہ ہے کہ مجھے آپ کو یہ سمجھایا گیا کہ ہم تقوی اختیار کریں۔ اور اس کو آپ یوں بھی کہہ دیجئے، اللہ رب العزت نے اس بات کو ایسے ہی کہا جیسا کہ میں اور آپ نماز میں کیا کہتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ سیدھے راستے پر چلا۔ نماز سیدھا راستہ نہیں، سیدھا راستہ ہے، سیدھا راستہ ہے تو ہم نماز پڑھ رہے ہیں اس پہ۔ اب جب ہے سیدھا راستہ وہ ہم کر رہے ہیں، پھر بھی دعائیں مانگ رہے ہیں یا اللہ سیدھے راستے پر چلا، اس کا معنی کیا ہے؟ اے اللہ اس راستے پر استقامت نصیب فرما۔ ایسے ہی اللہ اپنے حبیب سے فرما رہے ہیں اتق اللہ، اللہ سے ڈرتے رہیے، یعنی استقامت کا مظاہرہ کیجیے۔ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ، یہ تیسرا جملہ ہے، فرمایا اور کافروں اور منافقوں کا کہا نہ مانیے۔ کافروں اور منافقوں کا کہا نہ مانیے۔ سوال یہ ہے، کیا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کا منافقوں کا کہا مانتے تھے جو منع کیا گیا؟ جواب یہ کہ بالکل نہیں۔ لیکن ایسا کیوں کہا گیا؟ یہ بھی استقامت کے لیے، یہ بھی اللہ کے رسول کو استقامت کا حکم دیا گیا اور امت کو تعلیم دی گئی۔ رسول کے لیے تعلیم نہیں ہے، رسول کے لیے استقامت کی بات ہے، میرے آپ کے لیے تعلیم ہے۔ اب آپ ذرا اس کا پس منظر شان نزول سمجھیے۔ غزوہ احد کے بعد مدینہ منورہ میں مکہ مکرمہ سے 3 لوگوں پر مشتمل ایک وفد آیا۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ابو جہل، اور تیسرے شخص جن کا نام تھا ابو الاعور سلمی، قبیلہ سلیم سے ان کا تعلق ہے، سلم سے تعلق۔ یہ 3 لوگ بطور وفد مکہ سے مدینہ منورہ آئے۔ اس وقت پہلے دونوں لوگ بھی مسلمان نہیں ہوئے، تینوں مشرک ہیں، اس زمانے کی بات ہے۔ حاضر خدمت ہونا چاہا، اللہ کے رسول سے پہلے تو پناہ مانگی۔ اس زمانے میں چونکہ ظاہر ہے کیا کہتے ہیں اس کو، دونوں فریقوں کے درمیان، مشرکین اور مومنین کے درمیان ایک جنگ کی کیفیت تھی، تو جب بھی ایک دوسرے کے پاس جاتے تو پناہ مانگا کرتے تھے۔ پہلے امن کا
جو ہے وہ امن کی درخواست کرتے تھے کہ ہم آپ سے ملنا چاہتے ہیں، بات کرنا چاہتے ہیں، آپ کی اجازت ہو تو ہم آپ کے پاس حاضر خدمت ہو۔ چنانچہ انہوں نے اجازت مانگی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اب حاضر خدمت ہونے کے بعد انہوں نے آ کر کے حضور علیہ السلام سے جو بات کہی وہ یہ تھی، اے محمد آپ ہمارے بتوں کو برا کہنا چھوڑ دیجیے۔ عمومی محاورے کے طور پہ ہم استعمال کرتے ہیں برا بھلا کہنا، برا کہنا چھوڑ دیجیے، آپ ان کی برائی بیان نہ کیجیے، ہاں جو ہم کر رہے ہیں ہم پر تنقید بھی نہ کیجیے، اور یہ بھی بیان کر دیجیے اپنے الفاظ میں کہ یہ جو ہمارے بت ہیں نا یہ اللہ کے دربار میں واقعی سفارشی ہیں، بس اتنی بات کر دیجیے۔ آپ کا اتنی بات کرنا ہماری طرف سے آپ کے حوالے سے جتنی بھی نفرت کی صورتیں ہیں وہ ساری کی ساری ہم ترک کر دیں گے، کچھ لیں کچھ دیں، کچھ لو دو کی پالیسی اختیار کرنے کے لیے آئے تھے کہ کچھ معاہدہ ہو جائے، بات چیت ہو جائے۔ قرآن مجید میں سورہ قلم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ الفاظ کہے ہیں، وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ، چاہتے یہ ہیں مشرکین، کفار، یہود، منافقین چاہتے یہ ہیں آپ تھوڑا سا نرم پڑ جائیں تو وہ بھی اپنی سختیاں، اپنی طرف سے جو مصائب اور ظلم اور یہ سارے معاملات ان کو ترک کر دیں، مخالفت ترک کر دیں، دشمنی ترک کر دیں، یہی چاہتے ہیں۔ اللہ کے رسول کو انہوں نے یہ بات کہی تو جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحتاً اس بات کا انکار کر دیا۔ لیکن یہاں تھوڑا سا وہ پہلو بھی ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے، وہ معاملہ بھی جب انہوں نے یہ الفاظ کہے نا تو اس موقع پر خطاب کے بیٹے عمر بھی موجود تھے رضی اللہ تعالیٰ۔ اب تھوڑا سا یہاں پر صحیح حدیث ہے، بخاری کی روایت ہے، تھوڑا سا اس پہلو پہ غور کیجیے گا۔ جب ان کی زبان سے یہ الفاظ نکلے نا، اور کہنے والے کون تھے؟ ابو سفیان، جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے، اس وقت کے جو اسپوکن پرسن تھے وہ کون تھے؟ ابو سفیان۔ انہوں نے بات کی آگے، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً یہ جملہ سنتے ہی عرض کی کہ یا رسول اللہ اجازت مرحمت فرمائیے، سر قلم کر دوں۔ جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ قلم کرتاس نہیں دی، کاغذ قلم نہیں دیا، جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ نعوذ باللہ دین کے دشمن تھے، جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ دین کے مخالف تھے، بعد میں نعوذ باللہ مرتد ہو گئے، بعد میں یہ ہو گیا، بعد میں وہ شخص رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں احادیث پڑھیے، سب سے زیادہ یہ جملہ کہنے والے وہ کون ہے؟ عمر ابن خطاب، مجلس رسالت میں۔ اچھا مجلس رسالت نہیں، مجلس رسالت ہے نہیں، لیکن ایک منافق اور یہودی کا واقعہ ہمارے سامنے، وہاں مجلس رسالت نہیں تھی، اجازت طلب کرنے کا موقع نہیں تھا، شان عقیدت، شان محبت حضور کی اتنی دل میں گر کر گئی تھی کہ بات برداشت نہ ہو سکی کہ رسول کے فیصلے کے بعد عمر سے فیصلہ کروانا ہے، تو بات برداشت نہ ہو سکی، اور اس بات کو کہ حق گوئی اور حق کو اللہ نے ان کی زبان، ان کے دل پر جاری کر دیا، فرمان رسالت ہے، اللہ نے ان کی زبان اور دل پر حق کو جاری کر دیا، اندر گئے تلوار لی اور منافق کا سر تن سے جدا کر دیا۔ وہ جو مجلس میں ہمیشہ اجازت مانگا کرتے تھے، اب چونکہ یہاں اجازت طلب کرنے کا موقع نہیں تھا، رسول اللہ موجود نہیں تھے، تو دل کا جذبہ تو یہی تھا کہ گستاخی رسول کو چھوڑا نہ جائے، تو فوراً قتل کر دیا۔ وہ جو قرآن مچا، وہ جو معاملات ہوئے، پھر اللہ نے تصفیہ فرمایا کہ عمر نے جو کچھ کیا ٹھیک کیا۔ یہ عمر ابن خطاب ہے، کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ اجازت مرحمت فرما دیجئے میں سر قلم کر دوں۔ تو درباری رسالت سے جو بات آئی وہ کیا تھی؟ عمر میں نے ان کو امان دے دی ہے، میں نے ان کو بس اب جب امن دے دیا ہے، امان دے دی ہے، اب ان کا سر قلم
نہیں کیا جا سکتا، ورنہ گستاخی ایسی ہے کہ سر قلم کیا جائے۔ خیر یہ واقعہ ہے، اس واقعے کے اندر ہمارے سامنے یہ بات آئی کہ اس وقت نے آ کر کے حضور سے کچھ لو دو کی پالیسی پر بات کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی بات کو مد نظر رکھ کر فرماتے ہیں محبوب نہ آپ نے پہلے کبھی ان کی بات مانی، نہ اب آپ نے مانی، اور آئندہ بھی نہیں ماننی والا تو تیل کافرین والمنافقین، آپ نے آئندہ بھی کافروں اور منافقوں کی بات۔ اچھا منافقین کہاں سے آ گئے یہاں پر؟ جواب، کافروں نے جب یہ بات کی نا تو وہاں پر مجلس میں موجود عبداللہ بن ابی جس کے پاس یہ ٹھہرے ہوئے تھے اس سفر میں، اس نے آہستہ سے کہا کہ اے رسول، اے اللہ کے پیغمبر، ان کی بات پہ غور کر لیجئے، اس طرح دو فریقوں کے درمیان لمبی اور طویل جنگ ٹھنڈی پڑ جائے گی اور معاملات صلح صفائی کی طرف جائیں گے اور لوگوں کا آپس میں محبت کا جذبہ زیادہ بڑھے گا، اس لیے آپ اگر اس بات پہ غور کر لیں۔ یہ منافقین نے گویا کہ ایک اپنی منافقانہ انداز میں حضور کو نرم پالیسی اختیار کرنے کی ترغیب دی یا تجویز دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی تجویز کو بھی رد فرمایا، فرمایا کافروں کا یہ کہنا آپ ہمارے معبودان اور بتوں کے متعلق نرمی اختیار کریں، اور منافقین کا ان کی حمایت کے لیے تھوڑا سا جھک جانا، محبوب ان دونوں کی بات مت مانیے گا، وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ، منافقین اور کافروں کی بات سمجھ آگے جی آیت کریمہ۔ اب آگے ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ واتبع ما یوحی الیک من ربک، اور جو کتاب جو وحی آپ کی طرف آپ کے پروردگار کی طرف سے کی جاتی ہے اس کی پیروی کیجیے۔ یہ جملہ اس پہلے جملے کا ہی تتمہ ہے کہ آپ نے کافروں کی منافقوں کی بات نہیں ماننی، آپ نے وحی الہی کی پیروی کرنی ہے۔ اور میں نے پہلے عرض کیا کہ نبی کبھی بھی وحی الہی کو ترک، ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، بے شک اللہ تمہارے سارے کاموں سے خبردار ہے، یعنی اللہ آپ کے سارے کاموں کو جانتا ہے۔ توجہ جی، اللہ کے رسول نے منافقوں کی کافروں کی بات کو نہیں مانا، اللہ کا حکم بھی یہی ہے۔ اب ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ ہمارے لیے بھی یہی حکم ہے کہ یہود، مجوس، عیسائی، روافض، قادیانی، بدھ مت، دنیا کے جتنے کافر ہیں ان کی پیروی نہ کریں، ان کی مشابہت نہ اختیار کریں، بلکہ ان کی مخالفت کریں۔ ان کی کیا کریں؟ دربار رسالت میں جب ہم اس معاملے کو، اس قضیے کو دیکھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں تو یہود وغیرہ کی، کفار کی جا بجا مخالفت نظر آتی ہے۔ مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہود کی مخالفت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہودی اپنے سر داڑھی وغیرہ کے بالوں کو رنگنا حرام سمجھتے ہیں، تم اپنے داڑھی بالوں کے اپنے بالوں کو رنگا کرو، اس کو جو ہے وہ ان کا رنگ تبدیل کر لیا کرو۔ معنی یہ کہ یہ ایک قسم کی رخصت اور اجازت دی کہ ان کی مخالفت کرو، یہ نہیں کہ لازمی ہے، معنی یہ کہ وہ ناجائز سمجھتے تم اس کو ناجائز نہ سمجھو۔ ایسے ہی عیسائی صلیب لٹکاتے ہیں، تم صلیب مت لٹکانا۔ یہود 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں نجات بنی اسرائیل من فرعون سے کی وجہ سے، تم نے 10 محرم کا روزہ رکھنا ہے لیکن 9 یا 11 کو ساتھ شامل کر لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ یہود صرف شلوار پہنتے، تہبند باندھنا وہ ممنوع سمجھتے ہیں اور اس کو ناجائز سمجھتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تم شلوار بھی پہنو، تہبند بھی استعمال کرو تاکہ ان کی مخالفت ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجوس کی مخالفت کرتے ہوئے فرمایا، مشرکین کی مخالفت کرتے ہوئے فرمایا کہ مجوسی مشرکین مونچھیں بڑھاتے ہیں، داڑھی کٹاتے ہیں، تم مونچھوں کو گھٹاؤ، داڑھی کو بڑھاؤ، یہ مخالفت ہے۔ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ، کافروں اور منافقوں کی بات نہیں ماننی، یعنی ان کی مخالفت میں آنا ہے۔ آج مجھے اور آپ کو بھی یہی پیغام ہے کہ ہم کافروں اور منافقوں کی بات اور ان کے طرز زندگی کو نہ اپنائیں، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے اسی جملے کی مخالفت کرتے ہوئے اپنی زندگیوں کو کفار منافقین کی اطاعت گزاری میں صرف کر دیا ہے، رسول اور رسول کے ماننے والوں کی اطاعت سے انحراف شروع کر دیا ہے۔
ہم ناکام ہوئے اس کی وجہ یہی ہے، وہ کامیاب تھے اسی لیے، ٹھیک ہے جی۔ اسی میں ایک بات یہ بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا، اچھا آپ علیہ السلام کا معمول یہ تھا، آپ جنازے کے ساتھ ساتھ چلتے، جنازے کے ساتھ ساتھ چلتے، اس وقت تک آپ کسی جگہ پر بیٹھتے نہیں تھے جب تک کہ میت کو لحد میں نہ اتار دیا جاتا، قبر میں نہ اتار دیا جاتا۔ تو ایک یہودی نے یہ منظر دیکھا نا، اس نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم بھی تو یہی کرتے ہیں، ہمارا بھی تو طرز عمل یہی ہے کہ ہم جب تک میت کو دفنا نہیں دیا جاتا ہم بیٹھتے نہیں۔ اللہ کے رسول فوراً بیٹھ گئے، اللہ کے رسول فوراً ابھی میت کو دفنایا نہیں گیا پہلے ہی بیٹھ گئے، کیوں؟ تاکہ ان کی مخالفت ہو جائے، ان کی کیا ہو جائے؟ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا۔ محبوب آپ کافروں کی، منافقوں کی بات نہ مانیے، بلکہ وحی الہی کی پیروی کیجیے اور اللہ پر بھروسہ کیجیے۔ یہ جو پہلے بات کہی گئی نا کہ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ، منافقوں اور کافروں کی بات نہیں ماننی، یہ اسی کا آخری اور دوسرا حصہ ہے۔ پہلا حصہ اس کے بعد کیا ہے؟ فرمایا وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ، جو آپ کے رب کی طرف سے آپ کے پاس وحی آئی اس کی پیروی کریں۔ اب دوسری بات کیا کہی جا رہی ہے؟ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اللہ پر بھروسہ کیجیے۔ اصل میں یہ بات سمجھیے، یہ جو جملہ ہے نا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اس جملے کو اگر آپ اس تناظر میں دیکھیں گے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ کی اتباع میں، آپ کی پیروی میں مؤمنین کافروں کی بات نہیں مانیں گے، منافقوں کا کہا نہیں مانیں گے، تو ہوگا کیا؟ منافقوں کے یا کفار کی طرف سے مسلمانوں پر، اہل اسلام پر کچھ سختیوں کا امکان موجود ہے، کچھ سختیوں کا امکان موجود ہے، اور اسی سختی کے نتیجے میں مسلمانوں کا دنیاوی اعتبار سے پریشان ہونا ممکن ہے۔ اس پریشانی کے عالم کو ما یعول کے اعتبار سے، مستقبل کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ چونکہ علیم بذات الصدور ہے، حالات کو جانتے ہیں، آنے والے وقتوں کے حالات کو جانتے ہیں، اس لیے اللہ نے پہلے ہی فرما دیا محبوب آپ جب پیروی نہیں کریں گے، آپ ان کے کہا نہیں مانیں گے، اور اس کے نتیجے میں ان کی طرف سے ریشہ دوانیاں بڑھیں گی، آپ کے لیے مشکلات ہوں گی، آپ کے لیے پریشانیاں ہوں گی، آپ کے ماننے والوں کے لیے پریشانیاں ہوں گی، یہ اہل اسلام تمہارے لیے پریشانیاں ہوں گی۔ ایسی صورت میں تم نے کرنا کیا ہے؟ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اللہ پر بھروسہ کرنا ہے۔ یاد رکھیے جب انسان اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتا ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے فیصلے یہ ہیں کہ اللہ ان کے بھروسے کو توڑتا نہیں، اللہ بھروسہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، اور اللہ فرماتے ہیں وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ، اعتماد کرنے والوں کو، بھروسہ کرنے والوں کو چاہیے کہ وہ صرف رب پر بھروسہ کریں، صرف رب پر اعتماد کریں۔ یہی بات یہاں سمجھائی گئی وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، مشکلات آئیں گی تو آپ نے اللہ پر بھروسہ کرنا ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور اللہ ہی کارساز کافی ہے۔ کیا معنی؟ اللہ ہی کاموں کو بنانے والا ہے، اللہ ہی بگڑی بنانے والا ہے۔ ہمارے یہاں عام طور پر یہاں پر بہت سارے لوگ جو اپنی جہالت کی وجہ سے یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ بھی فلاں 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 بگڑی بناتے ہیں۔ یاد رکھیے اللہ کے سوا کوئی بگڑی بنا نہیں سکتا، اللہ کے سوا کوئی مشکل کو ٹال اور دور نہیں کر سکتا، اللہ کے علاوہ کوئی پریشانیوں کو دور نہیں کر سکتا۔ پریشانیاں بھیجنے والا بھی وہی ہے، پریشانیوں کو ٹالنے والا بھی۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا۔ اگلی آیت کریمہ، آیت نمبر 4 کو سورہ احزاب کی پڑھنے سے پہلے آیت نمبر 4 اور 5 کو ذرا تمہیدی طور پر ایک دو باتیں سمجھ لیجیے۔ آیت نمبر 4-5 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسومات باطلہ کی تردید فرمائی ہے، اقوال باطلہ کی تردید فرمائی ہے۔ دو باتیں، ایک باطل قول کی تردید، دوسرا باطل رسم کی تردید۔ یہ دو باتیں دو لفظوں میں آپ کو اگر سمجھ میں آ گئی تو میں تھوڑی سی اس کی وضاحت کرتا ہوں۔ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے بھی اور آپ کے اعلان نبوت کے بعد بھی 2-3 باتیں ایسی ہیں کہ جو عرب کے اندر مشہور و معروف تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان باتوں کی تردید ان آیات میں فرمائی ہے۔
3 باتیں ہیں، ایک قول کے اعتبار سے، دوسری 2 عمل کے اعتبار سے۔ قول کے اعتبار سے بات یہ ہے کہ لوگ کسی سیانے کو دیکھتے جو زیادہ سمجھدار، عقل مند، دانا ہوتا تو کہہ دیتے کہ اس آدمی کے سینے میں 2 دل ہیں، یہ عام لوگوں سے زیادہ سوچتا ہے، زیادہ بہتر طریقے سے فیصلے کر سکتا ہے، لہذا 2 دل ہیں۔ یہ عام طور پر اس زمانے میں لوگوں کے درمیان مشہور بات تھی۔ اچھا، 2 دل والا کہنا ایک تو اس وجہ سے بھی ہوتا تھا، کبھی کبھی 2 دل والا آدمی اس شخص کو کہا جاتا تھا جس شخص کے بارے میں ان کا گمان یہ ہوتا تھا کہ یہ منافق ہے، یعنی دوغلا ہے، ادھر کی کچھ ادھر کی کچھ، ادھر کچھ کرتا ہے ادھر کچھ کرتا ہے، اس کو بھی 2 دلا کہتے تھے، 2 دلوں والا۔ اتنی بات سمجھ گئی؟ اب سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں منافقین کا قول یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اور طرح سے دیکھتے ہیں، مومنوں کو اور طرح سے دیکھتے ہیں، لہٰذا نعوذ باللہ آپ دوغلا کام کر رہے ہیں، 2 رخا کام کر رہے ہیں، ہمارے ساتھ رخ اور ان کے ساتھ رخ۔ یہ منافقین کی بات تھی۔ جبکہ مکہ مکرمہ میں 1-2 لوگ ایسے تھے کہ جن کے بارے میں عمومی طور پہ مشہور تھا کہ ان میں 2 دل ہیں۔ مدینہ منورہ کے اندر بھی بعض لوگوں کے بارے میں یہ رائے قائم ہو چکی تھی کہ یہ آدمی 2 دل والا ہے، یعنی بڑا زیرک ہے، بڑا سمجھدار ہے، یہ 2 دل والا آدمی ہے۔ اللہ پاک نے پہلی آیت میں، آیت نمبر 4 میں پہلی بات یہ فرمائی ہے کہ اللہ نے کسی کے سینے میں 2 دل نہیں رکھے۔ یہ بات سمجھ لیجیے، چونکہ انسان کا وجود جتنا بھی ہے، اس وجود میں سب سے اہم ترین پارٹ وہ کون سا ہے؟ دل کا ہے۔ دل رئیس الاعضاء ہے، تمام اعضاء کا بادشاہ، سردار اور رئیس ہے۔ رئیس ہی 2 ہو جائیں، بادشاہی 2 ہو جائیں، نظام کیسے چلے گا؟ اس لیے اللہ نے انسان کے سینے میں 2 دل نہیں رکھے۔ ہاں، عمومی طور پر دل بائیں طرف ہوتا ہے، عمومی طور پر دل بائیں طرف ہوتا ہے۔ کروڑوں میں کوئی ایک آدمی ہوتا ہے کہ جس کا دل دائیں طرف ہو، یہ ہو سکتا ہے۔ دل بائیں سے دائیں طرف ہو یہ ممکن ہے، لیکن آج تک کوئی آدمی ایسا نظر نہیں آیا جس میں 2 دل ہوں۔ یہاں ایک بات اور بھی فرما لیجئے کہ اگر کسی آدمی کے وجود میں گوشت کے 2 لوتھڑے ہوں دل کی طرح، تو یاد رکھیے ان میں سے ایک حقیقتاً دل ہوگا اور دوسرا صرف گوشت کا ٹکڑا ہوگا، اس کے اندر دل والی صلاحیت نہیں ہوگی، ممکن نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نظام ہی ایسا بنایا، دل ایک ہی رکھا ہے۔ تو یہ کہنا کہ فلاں کے 2 دل ہیں، یہ اللہ رب العزت کی تخلیق کی مخالفت کرنا ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے یہاں پر اس باطل بات کی تردید فرمائی ہے۔ قول ہے، یہ باطل قول ہے، عمل نہیں ہے، باطل قول ہے کہ اللہ رب العزت نے کبھی کسی کے سینے میں 2 دل نہیں رکھے۔ اچھا، اس سے یہ بھی تردید مقصود ہے کہ جن کو نعوذ باللہ تم 2 رخا سمجھتے ہو، منافقین کو کہا جا رہا ہے، جن کو تم 2 رخا سمجھتے ہو، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ 2 رخے نہیں ہیں، تمہاری یہ بات بھی جھوٹ پر مبنی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات ان آیات کریمہ میں جو سمجھائی گئی وہ یہ سمجھائی گئی، وہ ہے عمل کے لحاظ سے باطل بات، باطل رسم۔ باطل رسم دوسری یہ ہے، یا دوسری بات اور پہلی رسم باطل یہ ہے کہ مشرکین ہوں یا عرب کے دیگر لوگ، ان کے اندر ایک عام طور پہ بات مشہور تھی، اور وہ یہ تھی کہ کوئی آدمی اپنی بیوی کو، منکوحہ کو، یہ کہہ دیتا کہ تو میرے لیے ایسی ہے جیسا کہ میری ماں، یا تیری پشت میری ماں کی پشت کی طرح ہے، تیرا پیٹ میری ماں کی پیٹ کی طرح ہے، یعنی مراد یہ کہ احترام کی تشبیہ دے رہا ہے۔ ان کے ہاں قانون ضابطہ یہ تھا کہ جس نے اپنی بیوی کو ماں کی طرح کا کہہ دیا، اس کی بیوی کو طلاق ہو جاتی تھی۔ گویا ان کے ہاں طلاق کے لیے 2 طریقے اختیار کیے جاتے تھے،
ایک الفاظ طلاق کہہ کر کے طلاق دی جاتی تھی، دوسرا کسی کو اگر کسی کی جان چھوڑنی ہو، کسی کو خود سے الگ کرنا ہو، بیوی کو الگ کرنا ہو، اس کو کہہ دیتے تو مجھ پر ایسے ہے کہ انت علیہ کظہری امی، تو مجھ پر ایسے ہے جیسے میری ماں کی پیٹھ۔ مقصود یہ ہوتا تھا کہ اب آپ کے اور میرے راستے جدا جدا ہیں۔ یہ عرب کے اندر بہت مشہور و معروف بات تھی۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں آیت نمبر 4 میں اس بات کی بھی تردید فرمائی ہے کہ یہ رسم باطل ہے، کوئی کسی کو اپنی ماں کہہ دے تو وہ ماں بن نہیں جاتی، کوئی کسی کو اپنی ماں کہہ دے تو ماں بن، جیسا کہ کوئی کسی کے بارے میں کہہ دے کہ اس کے 2 دل ہیں تو اس کے 2 دل ہو نہیں جاتے، ایسے ہی کسی کو یہ کہہ دینا کہ تو میری ماں کی طرح ہے تو ماں بن نہیں جاتی۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ بیوی کو ماں کی طرح کہہ دینا، بیوی کے پیٹ کو، بیوی کی پیٹھ کو، بیوی کی ران کو یا بیوی کے سر کو اپنے ماں کے سر کے ساتھ تشبیہ دینا، یہ خلاف عقل بات ہے، درست بات نہیں ہے، اچھی بات نہیں ہے، لیکن اس سے طلاق واقع نہیں ہوتی، یہی بات سمجھائی گئی۔ طلاق کے لیے اس کی نیت کا ہونا ضروری ہے۔ اس جملے میں طلاق کے لیے نیت کا ہونا، اگر اس کی نیت میں بھی طلاق ہے، الفاظ یہ ہیں اور نیت میں بھی طلاق ہے تو پھر تو طلاق ہو جائے گی، لیکن اگر الفاظ یہ ہوں اور نیت میں طلاق نہیں تو پھر شریعت یہ کہتی ہے کہ اس آدمی نے کام غلط کیا ہے، کرنا نہیں چاہیے تھا، اس آدمی کو ایسا کام کرنا نہیں چاہیے تھا، کر لیا، اب اس کی سزا اس کو بھگتنا پڑے گی۔ سزا یہ 2 سزائیں، پہلی سزا یہ کہ جب تک کفارہ ادا نہیں کرتا وہ اپنی بیوی کے پاس نہیں جا سکتا، سمجھ رہے ہیں نا جی۔ دوسری سزا یہ ہے کفارہ ادا کرنا۔ کفارہ کیا ہے؟ ایک غلام آزاد کرے، اگر غلام نہیں ہے تو 60 روزے مسلسل رکھے۔ غلط بات کی ہے نا، تو غلط بات کی سزا تو ہونی چاہیے، اور اگر 60 روزے نہیں رکھ سکتا تو پھر حکم یہ ہے کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ انشاءاللہ اس کی مزید تفصیل سورۃ المجادلہ 28ویں پارے میں انشاءاللہ آئے گی، بس اتنا یہاں سمجھ لیجئے کہ کوئی آدمی بیوی کو ماں سے تشبیہ دے دے تو شریعت کہتی ہے طلاق نہیں ہوتی بغیر نیت کے، نیت ہو تو طلاق ہو جائے گی، اگر نیت نہیں تو ان الفاظ سے طلاق نہیں ہوتی، جیسا کہ عرب کے معاشرے میں طلاق ہو جاتی تھی۔ مقصود یہاں پر اسی معاشرے کی رسم باطل کی تردید مقصود ہے کہ اس طرح کسی کا اپنی بیوی کو کہہ دینا، یہ اس کو ماں بنا دینا نہیں ہے، وہ ماں نہیں بن جاتی، جب ماں نہیں بن جاتی تو وہ احترام اور ادب بھی نہیں ہے، لہٰذا وہ بیوی اس سے جدا نہیں ہوگی۔ یہ دوسری بات۔ تیسری بات بھی ایک رسم باطل تھی جو عرب کے اندر موجود تھی، اللہ نے اس کی تردید فرمائی۔ وہ تردید یا رسم باطل یہ ہے کہ عرب کے معاشرے میں کوئی آدمی کسی شخص کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیتا، کسی بھی آدمی کو، کسی بھی بچے یا بچی کو اپنا منہ بولا بیٹا یا بیٹی کہہ دیتا، عرب کے اندر یہ دستور تھا، اصول تھا، قانون تھا کہ وہ بچہ یا بچی اس کہنے والے کا حقیقی بیٹے کی طرح بیٹا بن جاتا تھا۔ اب جب حقیقی بیٹے کی طرح بیٹا بن جاتا تو آپ جانتے ہیں حقیقی بیٹے کی بیوی اگر بیوہ ہو جائے یا مطلقہ ہو جائے تو اس کے ساتھ یہ سسر نکاح نہیں کر سکتا۔ ایسے ہی منہ بولے بیٹے کی بیوی کے ساتھ بھی، چاہے وہ مطلقہ ہو چاہے بیوہ ہو، اس کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا۔ حقیقی بیٹا وارث ہوتا ہے تو یہ بھی وارث بنے گا، حقیقی بیٹا محرم ہوتا ہے تو یہ بھی محرم بنے گا، وغیرہ وغیرہ۔ جو حقیقی بیٹے کے حقوق فرائض ہوتے ہیں وہی حقوق اور فرائض اس منہ بولے بیٹے کے بن جاتے تھے ان کے معاشرے میں۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کی بھی تردید فرمائی ہے کہ جیسے کوئی عورت ماں کہہ دینے سے ماں نہیں بن جاتی، ایسے ہی کوئی بچہ یا بچی بیٹا یا بیٹی کہہ دینے سے بیٹا یا بیٹی نہیں بن جاتے۔ بس یہ بات سمجھ۔ اب یہ جو بات ہے 3 ہو گئی، ایک ہے قول کی تردید۔ قول یہ تھا ان کا کہ زیرک سمجھدار آدمی کے لیے کہتے تھے کہ یہ کیا ہے، 2 دل والا ہے، یا کسی آدمی کی 2 رخہ پالیسی کو مد نظر رکھ کر کہا جاتا ہے، کہتے تھے کہ یہ دوغلا ہے، 2 دل والا ہے۔ دوسری بات رسم باطل تھی۔ رسم باطل کیا ہے کہ کسی کو، یعنی اپنی بیوی کو اپنی ماں کی
ساتھ اپنی ماں کی طرح تشبیہ دینا احترام اور ادب کے لیے، یہ ان کے معاشرے میں طلاق کی ایک قسم تھی، طلاق تھی۔ شریعت مطہرہ نے اس کی بھی تردید فرمائی ہے کہ یہ طلاق نہیں ہے جب تک کہ نیت نہ ہو۔ ہاں البتہ سزا ضرور ہے، اور وہ سزا کیا ہے کہ اس کو کفارہ ادا کرنا پڑے گا، اور کفارے سے پہلے بیوی کی قربت اختیار کرنے کی اجازت نہیں۔ تیسری بات، کسی کو منہ بولا بیٹا کہہ دینے سے وہ منہ بولا بیٹا بن نہیں جاتا، ان کے معاشرے میں بنتا تھا۔ جب وہ معاشرے میں بن جاتا تھا تو وہ حقیقی وارث بھی ہوتا تھا، وہ محرم بھی ہوتا تھا، وہ دیگر حقوق بھی بیٹے والے رکھتا تھا۔ شریعت نے اس کی بھی تردید فرمائی ہے۔ باقی بعد میں انشاءاللہ آیت کریمہ پڑھ کے ترجمہ کر کے پھر عرض کروں گا۔ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوف، اللہ نے کسی آدمی کے پہلو میں دو دل نہیں بنائے۔ وما جعل ازواجکم اللائی تظاہرون منہن امہاتکم، اور نہ تمہاری عورتوں کو جن کو تم ماں کہہ بیٹھتے ہو تمہاری ماں بنایا، یعنی تمہاری عورتوں سے مراد تمہاری بیویوں کو، کہ جن کو تم ماں کہہ بیٹھتے ہو ان کو تمہاری ماں نہیں بنا دیا کہ تمہارے کہہ دینے سے وہ ماں بن گئی۔ اس سے ایک بات پتہ چلی ہے، اور وہ یہ کہ رشتے جو ہے نا، رشتے یہ قدرتی ہوتے ہیں، بنانے سے نہیں بنتے، بنانے سے۔ اس لیے رشتے جو ہیں ان کو بنایا نہیں جاتا، ان کو قائم رکھا جاتا ہے۔ رشتوں کو قائم رکھا جاتا ہے، بنایا نہیں جاتا۔ رشتے وہ ہیں جو اللہ نے بنائے ہیں، حتیٰ کہ میاں بیوی کے رشتے کے حوالے سے بھی بہت مشہور و معروف ہے بات ہے، اور ایک حدیث مبارکہ کی سے ہی بات لی گئی ہے، اور وہ کیا ہے کہ جوڑے آسمانوں پر بنتے ہیں، یعنی فیصلے اوپر ہوتے ہیں۔ فیصلے کہاں ہوتے ہیں؟ اور بات بالکل درست ہے، قرآن اور حدیث کے تناظر میں بات بالکل درست ہے کہ انسانوں کے جو جوڑے بنتے ہیں وہ کہاں بنتے ہیں؟ کیونکہ یہ فیصلے ہیں، یہ تقدیری فیصلے ہیں، اور تقدیر کہاں سے بنتی ہے؟ اس لیے رشتوں کو بنایا نہیں جاتا، رشتوں کو قائم رکھا جاتا ہے۔ وما جعل، قرآن پاک نے بھی رشتوں کو قائم رکھنے کی بات کی ہے، رشتوں کو بنانے کی بات ہے، رشتوں کو جوڑنے کی۔ والذین یصلون، وہ لوگ کہ جو رشتوں کو جوڑے رکھتے ہیں، یہ نہیں فرمایا کہ جو رشتوں کو بناتے ہیں، رشتوں کو جوڑے رکھتے ہیں۔ فسادی ہیں وہ لوگ کہ جو رشتوں کو توڑتے ہیں، معنی یہ کہ رشتے جو اللہ نے بنائے ہیں ان کو توڑ دیں تو فسادی ہیں۔ اللہ کے ساتھ عہد کرنا اور اس پھر عہد کو توڑ دینا یہ بھی فساد ہے، اور رشتوں کو توڑ دینا یہ بھی کیا ہے؟ سورہ بقرہ میں اللہ نے فرمایا، دیکھیے وما جعل ادعیاءکم ابناءکم، تیسری بات یہ ارشاد فرمائی کہ نہ تمہارے لے پالکوں کو تمہارے بیٹے بنایا۔ کیا معنی؟ تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارا بیٹا بھی نہیں بنایا۔ ذالکم قولکم بافواہکم، یہ سب تمہارے منہ کی باتیں ہیں۔ کون سی سب؟ پہلی بات کہ کسی کے سینے میں دو دل، یہ بھی منہ کی بات ہے، یعنی اپنی بنائی ہوئی بات، منہ کی بات سے بنا دیا اپنی بنائی ہوئی بات۔ نمبر دو، بیوی کو ماں کہہ دیا، یہ بھی تمہاری اپنی بات ہے، اللہ نے ماں نہیں بنایا۔ تیسرا، کسی کو اپنا بیٹا بنا لیا، تمہاری اپنی بات ہے، اللہ کی بنائی ہوئی بات۔ واللہ یقول الحق وہو یہدی السبیل، اور اللہ تو سچی بات فرماتا ہے اور وہی سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ اشارتاً خلاصتاً کچھ باتیں یہاں پر عرض کر دیتا ہوں، اس کا پس منظر۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے کی بات ہے، سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے بھتیجے حکیم ابن حزام یا کسی اور کی وساطت سے ایک غلام خریدنے کا ان کو پابند بنایا کہ میرے لیے ایک غلام خرید لیا جائے جو سیانہ ہو، سمجھدار ہو، کم عمر ہو اور اچھا فطین آدمی ہو۔ حضرت حکیم ابن حزام یا جن کے ذمہ یہ لگایا گیا تھا، وہ گئے بازار سے جا کر کے، بازار اوقاز، مکہ مکرمہ میں سب سے بڑی منڈی، سب سے بڑا میلہ، سب سے بڑا بازار لگتا ہے بازار اوقاز۔ حج کے موقعوں پہ خاص طور پہ لگتا رہا، یا ایک دو مواقع اور تھے۔ یہ تشریف لے گئے اور وہ جوان سے جا کر کے غلاموں کو دیکھا بالا، تو ان میں ایک نوجوان، ایک کم عمر غلام وہ نظر آیا، اور اس کا نام زید تھا۔ وہ ان کو پسند آ گیا، مالک سے قیمت طے ہوئی، خرید لیا، گھر لے آئے، سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کو دے دیا۔ آپ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں وہ تھے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس غلام کو ہبہ کرنے کی بات کی کہ آپ یہ غلام مجھے ہبہ کر دیجیے. سیدہ خدیجہ نے ہبہ کر دیا. میں اس کو خلاصہ عرض کروں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا. تب تک یہ تو کچھ بڑے ہو گئے. پھر آپ علیہ السلام نے ان کو ایک روایت کے مطابق ملک شام کی طرف تجارت کی غرض سے بھیجا، اور دوسری روایت کے مطابق خود مکہ مکرمہ میں ان کے کوئی عزیز رشتہ دار دور دراز کے وہ آئے کسی وجہ سے، اور آ کر کے انہوں نے اس کو پہچان لیا، یا بازار شام میں جب یہ تجارت کے لیے گئے تو وہاں پر ان کو پہچان لیا گیا. پیچھا کرتے ہوئے پتہ کرتے ہوئے کہ یہ کس کے پاس ہیں اور کہاں رہتے ہیں، پتہ چلا کہ مکہ مکرمہ میں ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص ہیں، ان کے پاس ہے، اور ان کے غلام، ان کے چچا، والد اور بھائی، 3 لوگ آ گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کے اپنی خواہش کا اظہار کیا اور بتایا کہ میں اس کا والد، یہ چچا، یہ بھائی، اور ہماری خواہش یہ ہے کہ آپ ہمارا بیٹا ہمارے سپرد کر دیں. جو اس کی قیمت بنتی ہے، تاوان بنتا ہے، وہ ہم دینے کے لیے تیار ہیں. آپ لے لیجئے اور اس کو ہمیں واپس کر دیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے ارشاد فرمایا کہ، بلکہ حضرت زید کو فرمایا، زید یہ آپ کے چچا، یہ آپ کے والد، یہ آپ کے بھائی ہیں، آپ کو لینے آئے ہیں. میری طرف سے آپ کو مکمل طور پر اجازت ہے، آپ ان کے ساتھ چلے جائیں. اور ان کے والدین کو بھی یہ کہا کہ اگر زید آپ کے ساتھ جانا چاہتے ہیں تو میری طرف سے بلا عوض، بلا قیمت یہ چلے جائیں. بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں طرف کر دی. ان کو بھی کہہ دیا آپ جا سکتے ہیں، ان کو بھی کہہ دیا کہ یہ جانا چاہیں تو آپ لے جا سکتے ہیں، قیمت دینے کی ضرورت نہیں. جب آپ نے اپنی بات مکمل فرما لی تو حضرت زید کو ان کے والد چچا نے کہا، بھائی نے کہا کہ چلو بھائی، چلو بھتیجے، بیٹا چلو، چلیں، اب تو آپ کے مالک کی طرف سے ہمیں اجازت بھی مل گئی ہے، آپ ہمارے ساتھ چلیں. جناب زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت یہ ارشاد فرمایا کہ میں آپ کے ساتھ آزادی سے زندگی گزارنے سے زیادہ بہتر سمجھتا ہوں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غلامی کی زندگی گزاروں. اللہ اکبر. یہ ادا، یہ جملے، یہ الفاظ کم و بیش اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے عزم اور ارادے کو دیکھا کہ یہ اپنے عزم اور ارادے میں بہت پختہ ہیں، یہ جانے کے لیے تیار نہیں. کیونکہ ان کے والد نے، چچا نے کہا کہ زید یہ کیا بات ہے، آپ غلامی کو آزادی کو ترجیح دے رہے ہیں، ہم آپ کو لینے آئے ہیں، اور یہ ہے اور وہ ہے، آپ کے اوپر ساری زندگی غلامی کا دبا رہے گا. اس طرح کی باتیں ان کو سنائیں. لیکن ان کا پورا استقامت والا جواب تھا کہ میں آپ کے ساتھ جانے کے لیے تیار نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس عظیمت والے جملے کو مد نظر رکھتے ہوئے 2 باتیں ارشاد فرمائیں، اور یہ ان کی خصوصیت ہے. دونوں باتیں. پہلی بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زید میں نے آپ کو آزاد کر دیا. یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ آپ کے اوپر غلامی کا دبا، وہ میں نے ختم کر دیا. اب آپ غلام نہیں ہیں، اب آپ آزاد ہیں. اور دوسری بات، چونکہ عرب کا معاشرہ تھا، اور یہ جو دوسری بات ہے حقیقی بیٹے کی طرح تھی، فرمایا کہ آج سے آپ میرے منہ بولے بیٹے ہیں. بس ان کے چچا بھی خوش، ان کے والد بھی خوش، بھائی بھی خوش. انہوں نے کہا لو جی، بیٹا خوشی سے رہنا چاہتا ہے، آزادی کی نعمت بھی مل گئی ہے، غلامی کا دبا بھی اتر گیا ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اتنا اچھا مالک، اتنا اچھا آقا ان کا، اور کہ انہوں نے آزاد بھی کر دیا اور ساتھ ساتھ اپنا بیٹا بھی بنا لیا ہے. شاید یہی بہتر ہو ان کے حق میں. وہ خوشی خوشی چھوڑ کے چلے گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو، لڑکے کو جو اپنا منہ بولا بیٹا قرار دیا اور ان کو آزاد کیا، یاد رکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فیصلے کے بعد مکہ مکرمہ میں لوگ زید کو زید ابن محمد کہنے لگے کہ یہ زید محمد کے بیٹے ہیں. یہی مشہور ہوا. یہی اتنی شہرت ہو گئی کہ اب زید ابن حارثہ جاننے کے باوجود بھی لوگ نہیں کہتے تھے، زید ابن محمد ہی کہتے تھے. مکہ سے مدینہ آ گئے. مدینہ منورہ میں معاملہ ایک اور بن گیا، اور وہ معاملہ یہ بنا جس کی تفصیل آگے آئے گی انشاءاللہ، میں صرف اشارہ کرتا. تو معاملہ یہ بنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پھوپھی زاد بہن
حضرت زینب بنت جہش کے ساتھ زبردستی حکماً ان کا نکاح کر دیا. یہ نبھا نہیں ہو سکا اور کچھ عرصے سال کے اندر اندر ہی طلاق ہو گئی. جب طلاق ہو گئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دل میں اس بات کو سوچا کہ میں زینب کے ساتھ نکاح کر لوں، لیکن لوگ طعن و تشنیع کریں گے کہ متبنہ منہ بولا بیٹا اور اس کی مطلقہ عورت کے ساتھ اب سسر کا درجہ رکھنے والے محمد نکاح کر رہے ہیں، تو بڑا عجیب و غریب قسم کا معاملہ ہو جائے گا اور معاشرتی طور پہ ایک بہت بڑی بات جو ہے وہ فساد کا درجہ رکھے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ہی بات تھی، اوپر سے فیصلہ آ گیا. اسی صورت مبارکہ میں تفصیل آگے آئے گی. اوپر سے فیصلہ آ گیا کہ اے محمد، اے نبی، ہم نے آپ کا نکاح زینب بنت جہش کے ساتھ کر دیا، آپ اعلان کر دیجیے. اب یہ کروانا کیوں مقصود تھا؟ نبوت کے گھرانے میں یہ بات کیوں کروانا مقصود تھی؟ تاکہ رسم باطل کی تردید ہو جائے. رسم باطل پہلی رسم باطل کیا ہے کہ منہ بولا بیٹا بیٹا نہیں بنتا، لہذا آج سے زید ابن محمد نہیں کہا جائے گا، زید ابن حارثہ کہا جائے گا. محبت اپنی جگہ پر، شفقت اپنی جگہ پر، پیار اپنی جگہ پر، لیکن یہ بیٹے نہیں. دوسری بات، جب بیٹے نہیں تو وہ بیٹے کے متعلقہ والا معاملہ ہی ختم ہو گیا، بہو والا معاملہ ہی ختم ہو گیا. بات چلیے، تو فرمایا کہ واللہ یقول الحق وهو یہدی السبیل، اور اللہ تو سچی بات فرماتے ہیں اور وہی سیدھا راستہ دکھاتے ہیں. ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ. اب اہل ایمان کو اللہ خطاب فرما رہے ہیں، اے اہل ایمان، اے مومنو، لے پالکوں کو، منہ بولے بیٹوں کو ان کے والد کے نام سے پکارو، یعنی ان کے باپ کے نام سے پکارو. فَإِن لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ. ہاں، اب اگر مسئلہ یہ ہے کہ ایک آدمی غلامی کی زندگی گزار رہا ہے، پتہ ہی نہیں وہ کس کا بیٹا کہاں سے پیدا ہوا، ٹھیک ہے، پتہ ہی کوئی نہیں. یا جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کل نعوذ باللہ روڈ پہ معصوم کلیاں پڑی ہوتی ہیں، لوگ اپنی بدکاریوں کا ثبوت روڈ پہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. اب ان کا تو باپ بھی معلوم نہیں، ان کی تو ماں بھی معلوم نہیں. مسئلہ حل کر دیا. فَإِن لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ. اگر تم ان کے باپوں کے نام نہیں جانتے، تمہیں معلوم نہیں، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ. پھر ان کا درجہ یہ ہے کہ یہ تمہارے بھائی ہیں اور تمہارے دوست ہیں، تمہارے بھائی ہیں. اور اب توجہ کیجئے ایک بات، جب حضرت زید نے کہا نا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں اس غلامی کو اس آزادی پر ترجیح دیتا ہوں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو باتیں فرمائی. پہلی بات فرمائی اب آزاد، دوسری بات کہ آپ منہ بولے بیٹے. یہ جملہ اسی بات کے بعد ایک اور جملہ آپ نے فرمایا، بلکہ اس آیت کریمہ کے نزول کے بعد ایک جملہ آپ نے پھر فرمایا حضرت زید کے بارے میں. فرمایا انت اخونا و مولانا. اے زید، آپ ہمارے بھائی ہیں اور ہمارے مولا ہیں. آپ ہمارے مولا ہیں. کائنات کے سردار نے، سب سے بڑے سردار نے حضرت زید کو کہا انت اخونا و مولانا، آپ ہمارے بھائی ہیں، آپ ہمارے مولا ہیں. پھر ان کا درجہ تو حضور سے بھی بڑھ گیا نا. اگر اسی مولا کے لفظ کو یہ معنی لینا ہے تو پھر حضور سے بھی بڑھ گیا. بھائی بات سمجھنے کی کوشش کریں، لفظ مولا کا ایک معنی نہیں ہے سردار، بلکہ لفظ مولا کا یہاں معنی کیا ہے؟ دوست. اور یاد رکھیے اس حدیث میں بھی دوست ہیں اور اس حدیث میں بھی دوست مانے. جس نے مجھے اپنا دوست بنایا وہ علی کو بھی اپنا دوست بنایا. وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِي مَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ. اور جو بات تم سے غلطی سے ہو گئی ہو اس میں تم پر کچھ گناہ نہیں ہے. وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ. لیکن جو قصد دلی سے کرو گے اس پر موقع. کیا مانا؟ توجہ سمجھو. اب اگر کسی نے پہلے زید ابن حارثہ کو وہ جانتا بھی ہے لیکن اس کے باوجود بھی پرانی نسبت کو مد نظر رکھ کر کے اگر کسی نے حضرت زید کے بارے میں یوں کہہ دیا کہ اے زید، اے ابن محمد، اب کہا غلطی سے، ارادتاً جان بوجھ کر نہیں کہا، اللہ فرماتے ہیں اس پر بھی گناہ نہیں ہے. لیکن وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ. لیکن جان بوجھ کے ایسا کرنا یہ گناہ کی بات ہے. مثلا پتہ ہے کہ یہ زید ابن حارثہ ہیں لیکن جان بوجھ کے چاہتے یہ ہیں کہ وہ زید ابن محمد کہیں تاکہ مسائل الجھتے رہیں اور لوگوں کے درمیان انتشار اور افتراق کی کیفیت اور فضا قائم رہے. تو یاد رکھیے پھر یہ گناہ کی بات ہے. پھر یہ کیا ہے؟
اسی سے مسئلہ سمجھ لیجئے کہ کسی کی ولدیت کو تبدیل کرنا، کسی کی ولدیت تبدیل کرنا، یہ شرعاً اس کی حیثیت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے 2 باتیں فرمائی ہیں۔ پہلی بات یہ ارشاد فرمائی کہ جس نے کسی کو اس کے باپ کو چھوڑ کر کسی اور کے نام سے منسوب کیا اس نے کفر کیا۔ اس نے کیا کیا؟ نمبر 2، یا اپنی ولدیت تبدیل کر دی، اس نے کفر کیا۔ نمبر 2، دوسرا یہ ہے کہ جس نے اس طرح کا عمل کیا، یعنی اپنی ولدیت تبدیل کر دی یا کسی نے اس کی ولدیت کو جان بوجھ کے تبدیل کر کے کہا، ایسی صورت میں فرمایا کہ یہ اس پر جنت کیا ہے؟ حرام ہے۔ اس پر جنت کیا ہے؟ ان احادیث مبارکہ سے پتہ چلا کہ ارادتاً کسی کی ولدیت کو تبدیل کرنا یا کاغذوں میں، فارم وغیرہ میں، یا اس طریقے سے ولدیت کو تبدیل کرنا شرعاً درست نہیں ہے۔ یہی سے ایک مسئلہ یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ کسی کو اپنا منہ بولا بیٹا یا بیٹی نہیں بنانا چاہیے، کیونکہ اس میں ولدیت تبدیل ہوتی ہے، اور جب ولدیت تبدیل ہوگی تو یقیناً اس میں گناہ یہ والا بھی ہوگا، پھر بعد میں چل کر کے بھی مسائل پیدا ہوں گے، وراثت کا مسئلہ ہوگا، اسی طریقے سے محرم اور غیر محرم کا مسئلہ ہوگا، اسی طریقے سے جو ہے وہ حقیقی اور عارضی اولاد کا مسئلہ ہوگا، اور بہت سارے مسائل پیدا ہوں گے۔ اس لیے کسی کو اپنے گھر میں بیٹا یا بیٹی بنا کر کے پالنا نہیں چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ البتہ محبت میں آپ کسی کو بیٹا کہہ دیں تو شرعاً اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، شرعاً اس میں کوئی گناہ۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔